بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ آپ دیکھیں گے. بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے رویے کو ہمارے سامنے کھول کر، ہمارے سامنے رکھ کے دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے. یہاں صرف بنی اسرائیل کی حالت پر تبصرہ مقصود نہیں، خبریں سنانا مقصود نہیں، کہ قصے سنانا ہی مقصود نہیں، بلکہ ان قصوں میں عبرت ہے. جیسے کہ سورۃ یوسف کی آیت 111 میں ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے قصوں میں عبرت ہے، سبق ہے عقل والوں کے لیے. تو عقل مند لوگ جب ان آیات کو پڑھیں تو انہیں صرف بنی اسرائیل کا حال سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس میں اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی وہی تاریخ تو نہیں دہرا رہے. تو آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کچھ باتوں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی سملیرٹیز ہیں ان تعلیمات میں اور ان میں جو ہمیں دی گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. کس طرح یہ وعدہ لیا گیا تھا؟ پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے. کیا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی رسول کی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، کسی بھی اور چیز کی عبادت نہ کرو گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکو گے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرو گے، کسی اور کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرو گے. تمہاری ساری نماز اور قربانی، جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، کیونکہ بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ حکم جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں دیا گیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان سب نے اپنی قوموں کو یہی سبق سکھایا، یہی بات کہی. سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ کہہ کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. یعنی تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام رہا ہے. کیا پیغام رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی بندگی کے لیے. اور ہر پیغمبر نے آ کر یہی سبق یاد کروایا کہ لوگوں ادھر ادھر نہیں ہونا، اللہ ہی کی عبادت کرنا. اور پھر جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں، اور آگے بھی آپ اس عبادت کی تفصیلات پڑھیں گے کہ ہر طرح کی اطاعت اور بندگی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور جہاں اللہ کا حق ہو وہاں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد جو بڑا حق ہے بندوں میں سے وہ سب سے زیادہ والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا، اچھا سلوک کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا. اور اس میں بھی انسان اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، یعنی زبان کے ساتھ، معاملے کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنے اس کے پاس جو بھی اتھارٹی ہے یا جو بھی اللہ نے بندے کو نعمت دی، ان ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے خیر اور بھلائی چاہنے والا ہو. اپنی زبان کے ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرمی سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے. کیا؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کو اف بھی نہ کرنا. یعنی ماں باپ سے بات کرتے وقت بدتمیزی نہیں، اف نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ احسان کی پہلی شکل کیا ہے؟ زبان سے احسان، بات میں احترام، ادب، سلیقہ، اف نہیں کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور دوسرا ہے جسم کے ساتھ. جسم کے ساتھ کیا کہ سب سے پہلے ان کے سامنے رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی عاجزی بدن سے بھی ظاہر ہو. ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو یا بات کرو تو تمہارا پوسچر جو ہے اس سے ادب اور احترام جھلک رہا ہو، اس میں ایروگنس نہ ہو. ناک چڑھا کے کندھے اچکا کے سر اٹھا کے ماں باپ سے نہیں بات کرو، بلکہ کس طرح جھک کر عاجزی کے ساتھ. اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. احسان کی ایک شکل یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرو، اور دعا میں خود دعا سکھا دی. ہم پہ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی دعا کرو، خاص طور پہ دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو والدین کے ساتھ احسان کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. ہماری ایگزسٹنس کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں پالا ہے، ہمارے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تکلیف اٹھاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہمیں کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، شادی بیاہ میں ایک ایک چیز کو پیار اور محبت سے کیے چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو تھکا ڈالتے، بوڑھا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے. تو اس لیے ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، گفتگو میں بھی اور عملی رویے میں بھی، جسمانی خدمت کے ذریعے بھی، اور پھر مال کے ساتھ. یعنی جب تمہارے پاس ہو اور ان کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ ان کی ضروریات پوری کرو. لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کرے؟ یسألونک ماذا ينفقون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما انفقتم فللوالدین. سب سے پہلا حق ماں باپ کا رکھا. جب خرچ کرنے نکلو، کسی کو دینے نکلو تو سب سے پہلے کس کو دو؟ ماں باپ کو دو. ان کو پہلے پوچھو. ان کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے دنیا بھر کے چیریٹی کے کام کرتے رہو تو وہ ویلیوبل نہیں ہے جب تک پہلا حق نہیں دو گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اللہ کی عبادت اول وقت میں. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا. یعنی باقی سب کام بعد میں، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد پیرنٹس، 2 پیرنٹس، اور پھر باقی نیکی کے کام. اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، تفصیلات ہیں کہ ہم ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں نے آپ کو مین پوائنٹس بتا دیے کہ جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی، تو اپنی بات کرنے کے انداز کو ہم درست کر لیں. اسی طرح ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کریں، خدمت کریں، ان کی کاموں میں مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. اور پھر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے ان کی مدد کریں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر باقی نعمتیں دی، کوئی سہولتیں ہمیں دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ غریب ہوتے، بچے پڑھ لکھ جاتے، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت اور نعمت ہوتی، تو پھر بھی وہ اپنی ان نعمتوں میں ماں باپ کو شریک نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں آپ اپنے گھر ہی رہیے اور آپ اپنی زندگی، ہمیں اللہ نے ترقی دی ہے، بس یہ اس ترقی اور اس دنیا کی رونق اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانا بس ہمارا اپنا حق ہے. تو یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے. جب اللہ بندے کو نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ، اپنی خوشیوں میں، اپنی ہر چیز میں، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر ہمارے ناراض بھی ہوتے یا ڈانٹتے بھی ہیں یا سختی بھی کرتے، اس کے پیچھے بھی ان کی نفرت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی دراصل ان کی خیر خواہی ہوتی ہے. ان کا انداز کچھ بھی ہو سکتا لیکن ان کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے جسے کوئی نکال نہیں سکتا. وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. اس میں اصول یاد رکھیے کہ جو قریب تر ہے ان کا حق زیادہ ہے اور جو دور ہے ان کا حق کم ہے. قریب تر کون ہے؟ ماں باپ کے بعد کون ہے؟ اولاد. اقربا میں سب سے زیادہ قریب تو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے. اسی طرح بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بچے. تو بہن بھائیوں کا حق زیادہ ہے بنسبت بہن بھائیوں کے بچوں کے، ٹھیک ہے. اسی طرح خالہ ماموں، ان کا حق زیادہ بنسبت ان کے آگے بچوں کے. اسی طرح چچا اور دیگر رشتہ دار. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رشتہ داری 4 نسلوں تک جاتی ہے، یعنی کم از کم 4 نسلوں تک اگر آپ کے رشتہ دار جو زندہ ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ کے جان پہچان میں ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں. اور یہ خواہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے. اور پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے بھی اس میں اقربا میں آ جاتے ہیں، قریب والوں میں آ جاتے ہیں.
اور ان کے ساتھ بھی قولی احسان اور فعلی. قولی کیا ہے کہ بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو، اور رشتوں کو کاٹو نہیں، قطع رحمی نہیں کرو، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ والیتامى، یتیم. اب آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کا حق سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ماں باپ کا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا، رشتہ داروں کا کہ وہ خون کا رشتہ، بلڈ ریلیشن ہے، لیکن اس کے بعد یتیم اور مسکین سوسائٹی کا کمزور ترین حصہ، ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہوتا. پچھلی کیٹیگری میں یہ سب کون ہے؟ جن کے کسی نہ کسی طرح ہم پر احسان ہے، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں. مگر یتیم اور مسکین ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان کو بھی دو جو تم کو دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھا کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی، اور اس کے بعد ہمیں بھی یہی دی گئی. اور یتیم کو کیوں؟ کیونکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے یتیم بچوں کی ضروریات اور ان کی تربیت اور بعض اوقات ان کے مال کی سنبھال، ان کے مال کو لک آفٹر کرنا، اس کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، اور اگر ہم آج اچھا کریں کل ہمارے پلے پڑ جائیں گے، یہ روز ہم پہ ڈیپینڈ کریں گے. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان سے جان چھڑا لے. اور پھر کیونکہ یہاں احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، یتامہ سے احسان کرو. اچھا جب جان چھڑانی ہوتی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سخت برتاؤ کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا کہا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بدتمیزی نہیں کرنی یتیم سے، اس سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ زبردستی اور سخت معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی کفالت، اور چونکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ بچوں کو دیکھے کدھر جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، تو باپ کے نہ ہونے کی صورت میں اخلاقی ذمہ داری ہے تمہاری یتیم بچوں کی پرورش کیسے ہو رہی ہے. کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں ہوتا پوری نسل کو سیدھے رستے پہ لگانا، اس میں مرد کا تعاون بے حد ضروری ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر کسی کا باپ نہ ہو تو بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، یا ان بچوں کی جو آئندہ زندگی کی پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ ہے، یا ان کی پڑھائی لکھائی ہے، یا ان کی شادی بیاہ ہے، اس کی ذمہ داری لو. یہ ہے ان کے ساتھ احسان. بس عام طور پہ آپ دیکھیں کہ باپ زندہ ہے تو بچپن سے سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا کہاں پڑھائیں گے، کیا بنیں گے، کیا کریں گے، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کس دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ماں باپ دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں سر پہ ہوتے اور کوئی بھی اور کہے کہ نہیں ہماری ہیڈک نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے. نہیں، تم سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو گے. پھر اس کے بعد مساکین آتے ہیں. ماں باپ ہیں لیکن بیمار ہیں یا ہینڈی کیپ ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. مساکین کے جو سکون بس ٹک گئے ایک جگہ، کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، بیماری ہے، نکل نہیں سکتے، ذہنی کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور چونکہ مساکین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بےچارے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، کسی کو کیا کہیں گے، عموماً وہ شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے. تو ایک اسلامی سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے اور وہ اس کا خیال کرے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ احسان کرنے کو. صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے حق حقوق دے دو، کا احسان کرو. اور احسان اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کرتے، یہ احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا جیسا کوئی تم سے کرے ویسا تم کر دو، اور احسان کیا ہے؟ ڈگری ابو. دوسرا جو بھی کرتا ہے، سامنے والا جو بھی کرتا ہے، تم اس سے اچھا کرو، اس سے اوپر اٹھ کے کرو. ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کو ہر ایک سے اتنی شکایتیں ہوگی کہ آپ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. کس کو ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوتی؟ کس کو رشتہ داروں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے؟ کوئی ایسا کہ جو کہ نہیں میرے رشتہ دار تو بہت ہی اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو بھلے ماں باپ سے شکایتیں ہو، بھلے ماں باپ سختی کا برتاؤ کرتے ہو، بھلے رشتہ دار آپ کو نہ پوچھے، بھلے یتیم مسکین آپ کی عزت نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی کے ایسے لوگ جو ہر طرف سے محروم ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ریونج لینے لگتے ہیں. اور کچھ نہیں تو بدتمیزی کریں گے، بد کلامی کریں گے، پیچھے باتیں کریں گے، یا کسی نہ کسی طرح تنگ کریں گے، ستائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ ہونا. احسان کا مطلب ہے ان سارے
فیکٹس کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے. یہ ہے انسانیت. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے حسن، خوبصورت. کہو لوگوں سے خوبصورت. کیا خوبصورت بات؟ خوبصورت بات کہو. کوئی چیز کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ خوبصورتی کو ڈیفائن کرے، بیوٹی کو ڈیفائن کرے. جو چیز دیکھ کے خوشی ہو، سن کے خوشی ہو، جو اچھی لگے، جسے ہر کوئی اچھا ہی کہے. حسن کس کو کہتے؟ بیوٹی کس کو کہتے؟ جو اٹریکٹ کرے، جو اچھی لگے، اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اپنی ظاہری شکل میں بھی اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے. قولوا للناس حسنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب لوگوں سے بات کرو تو کیسی بات کرو کہ جو اپنے اسٹائل میں بھی خوبصورت ہو، اس میں نرمی بھی ہو، اور اس کا کانٹینٹ بھی درست ہو. بعض اوقات لوگ دوسروں کو ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ. تو ایسی بات قولاً حسنا نہیں ہے، حسن نہیں ہے. حسن وہ ہے جو ظاہر میں بھی خوبصورت ہے اور اپنے حقیقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. اور یہاں پر حسن کیوں کہا گیا؟ قولوا للناس حسن. حسن کہنے کا تو نہیں ہوتا، لیکن حسن جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کو جب صفت کے طور پہ لایا جاتا ہے تو وہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انتہائی خوبصورت. بہت تاکید ہے اس میں، اور اس میں عام حالات میں جو گفتگو ہے اس میں بھی خوبصورتی چاہیے، اور خاص طور پر جب دین کی بات آپ کسی کو بتائیں تو اور زیادہ اسے اچھا کر کے بتائیں جو دوسروں کے دل میں اترنے والی ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہو ان کے دلوں میں بات جو دل میں اتر جائے. دل میں اترنے والی بات کرو جو دوسرے کے دل کو لگ جائے، دوسرے کے دل کو چھو جائے، ٹچ کر جائے. وہ ہے خوبصورت بات. دیکھیے اچھی بات کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں بعض اوقات اچھی بات کرنے میں. یا نہیں؟ کوئی ہم سے بات کرے کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر تو کچھ پھر اچھی کر ہی لیتے ہیں عزت کے مارے، لیکن گھر میں ذرا سا کوئی ہم کو چھیڑے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے، ٹیسٹ ہے کل آپ کا، اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے، کیسے پیش آئیں گے آپ اس سے؟ آپ کچھ کرنا چاہ رہے، کسی کا فون آ گیا، کیا رویہ ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یعنی ایسے وقت میں کسی کا فون آئے جب آپ کو پسند نہ ہو تو اس وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے ذرا اس کو نوٹ کیجئے. آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس کو نوٹ کیجئے. خوبصورت بات جو ہے اس میں اسٹائل بھی اچھا ہو، چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں. یہ نہیں کہ آپ ویسے بڑے نرم بول رہے ہو اور ویسے آپ گور رہے ہو اور کسی کو اس طرح دیکھ رہے ہو کہ دوسرا ڈر ہی جائے. اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹائل خوبصورت ہوتا ہے اور بات درست نہیں ہوتی، تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی آپ کسی سے درست بات کریں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں، یا کسی تیسرے شخص کا مذاق نہیں. اور اس میں آواز کا جو چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. بہت مونوٹنس نہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ ہی بولے نہ جائیں، یا چیخ چلا کے نہیں بولے، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے بدترین آواز کس کو کہا گیا؟ گدھے کی آواز. عام حالات میں بھی اچھا بولنا چاہیے، مگر دین کی بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ ورنہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. بعض اوقات ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو چپ جاتی ہے. چبھنے والی باتیں قولاً حسن نہیں ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم ذرا اس کو سنا کے چھوڑیں گے، ہم اس کو بتا کے چھوڑیں گے، ہم اس کو لاجواب کر دیں گے. اور اس میں کیا بہادری کہ آپ خود بہادر بنے ہوئے لاجواب کر رہے ہیں دوسروں کو. یعنی کہ ٹھیک ہے کسی کو دلیل دینا اپنی جگہ ہے، اور دلیل میں بھی خوبصورتی سے دو. قرآن مجید میں دعوت کا اسلوب کیا بتایا گیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم. جھگڑا کر سکتے ہو لیکن کیسے؟ باللتی ہی احسن. خوبصورت انداز سے جھگڑنا بھی ہے. اچھی بات کے لیے مثال دی جاتی کہ فلاں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. پھول خوبصورتی کا سمبل ہے نا، کہ ایسی بات کرو جس سے پھول جھڑ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت تکلف اور مشکل لفظ اور بہت ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرے کو حیران پریشان چھوڑ دیں، کہا کیا ہے. ایسی بات کریں جو دوسرے کے لیول کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تھے اس کے لیول پہ کرتے تھے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. لیکن لیول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں سے بات کریں تو توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیں، یا آپ ان سے بگاڑ کے لفظ بولنا شروع کر دیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر بچے کب تک بچے ہی رہیں گے. طنزیہ اور زومانی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے کو چوٹیں لگانا اور
اعتراض کا انداز، اور جب بات کرے تو ایسے جیسے دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں آپ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آرام سے بات کرے کہ جس سے بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس میں بھی تفصیل کافی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ مزید پڑھنا سننا چاہیں تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. والدین کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ والدین ہماری جنت کا سیٹ بھی اور بک بھی ہے، تو اس میں ریمائنڈر کے طور پر احادیث اور آیات جمع کی گئی ہیں. اور اسی طرح گفتگو کا سلیقہ جو ہے اس میں قولوا للناس حسنا کی تفسیر ہے، تو اگر آپ مزید سننا چاہیں تو اس میں سن سکتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی نہیں بھولنا. نماز قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرنے میں فرض، نفل، سنت وغیرہ سب کچھ، اور اس میں قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نماز کی شرائط، ارکان، واجبات، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال نصاب کے درجے کو پہنچ جائے اس میں مخصوص پرسنٹیج کے اعتبار سے مستحق لوگوں کو دینا سال کے بعد. اب دیکھیں کہ جیسے نمازی کی بات ہے تو حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. آل عمران 43 میں آتا ہے. تو حضرت مریم کو بھی نہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی تھی، اور انہیں جماعت کے ساتھ نماز کا کہا جا رہا ہے. ثم تولیتم، یہ سارے وعدے کر کے تم منہ موڑ گئے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ تھوڑے تم میں سے نہیں پھرے، وہ اپنے عہد پہ قائم رہے مگر کم تھے. وانتم معرضون، اور ہو ہی تم اعراض برتنے والے، یعنی نہ تم دل سے توجہ کرتے ہو اور ویسے بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں خیر اور بھلائی کی باتوں میں. اور اگر دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہو؟ کچھ لوگ جزوی طور پر تو کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز کے تو بہت پابند ہوتے ہیں 5 وقت، لیکن والدین سے ان کا رویہ بالکل اچھا نہیں ہوتا، اور رشتہ دار تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، اور یتیم مسکین تو یاد ہی نہیں آئے کبھی. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یتیموں مسکینوں کا بہت خیال کریں گے مگر ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ان کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی فکر نہیں. بعض لوگ رشتہ داروں سے خوب بنا کے رکھیں گے، دعوتیں ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، سب میل ملاقات، لیکن اپنی کمیونٹی، اپنی فیملی، اپنی برادری کے باہر کون کیا ہے کوئی فکر نہیں. یہ بھی غلط ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کمیونٹی، اپنے اپنے رشتہ داروں، اپنے ایک مخصوص سرکل کے اندر گھومتے ہیں، اس کے باہر کون کس حال میں ہماری بلا سے. یہ درست نہیں. تو ان ساری چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے ساتھ تو بہت خیر بھلائی کرتا ہے مگر اللہ کا حق مار دیتا. اقیم الصلاۃ اپنی جگہ، اس کو آخر میں رکھا تاکہ انسان یہ سارے کاموں کے بعد جب فارغ ہو کے لوٹے تو پھر کیا کرے، اللہ کی طرف لوٹے. پھر آتوا الزکوٰۃ، بعض لوگ ویسے چیریٹی کے کام بہت کریں گے، تحفے تحائف بہت دیں گے، ہر جگہ دیں گے، لیکن زکوٰۃ کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے. یہ بھی غلط ہے. تو ان ساری چیزوں کو جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا ہی عبادت ہے. اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں، یہ عہد ہم سے بھی ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. اب بنی اسرائیل کے ایک اور عہد کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. کس بات کا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے. اپنے سے مراد کس کے؟ بنی اسرائیل کے. اس دور کے مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گے، قتل نہیں کریں گے ان کو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ کسی کا قتل اپنا قتل ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ایسے ہی جیسے تم خود اپنے گھر سے نکل رہے ہو. اور خاص طور پر یہاں پر گھروں سے نکالنے کی بات، کیونکہ انسان کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو اس کے وطن سے نکالنا بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. قتل میں تو مار دیا ختم ہو گیا، لیکن کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کرنا اور اس کے وطن سے بے وطن کرنا اس کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، مان گئے. وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. اب آپ دیکھیے میثاق، اقرار، گواہی، کتنی زیادہ چیزیں ہو گئی. یعنی یہ سب کچھ کیا تم نے میثاق بھی کیا، تم نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہم نہیں کریں گے، اور پھر خود اس پہ گواہی بھی دی
کہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں تھوڑی سی مدینہ کے یہود کی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے کچھ قبائل مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور مدینہ کی زمین انہیں ان نشانیوں کے مطابق لگتی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جگہ اور اس علاقے کا ذکر تھا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آئے گا. تو جب انہوں نے اس علاقے کو دیکھا تو یہاں بس گئے. 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے اندر اور باہر رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. مدینہ میں ایک طرف یہودی یہ قبائل تھے اور دوسری طرف اوس اور خزرج کے مشرکین قبائل تھے، عرب لوگ تھے یہ جو وہاں کے نیٹو تھے. اب یہ جو یہود کے قبائل تھے ان میں آپس میں نفرتیں تھیں، آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ان کی کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی رہتی تھی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک امت اور ایک جسم اور ایک مقصد اور ایک گول اور آپس کے اتحاد اور محبت. لیکن حال کیا تھا جو آج ہمارا ہے مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کے مختلف رنگ اور نسل میں تقسیم، علاقے اور قبائل اور قومیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ چپکلش کرتی رہتی. یہی حال سمجھے وہاں تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ دنیاوی سیاست کے تحت یہ آپس میں بعض اوقات اعلائے بننے کی بجائے کیا کرتے، دنیاوی مفادات کے لیے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیتے تھے. جیسے آج کل مسلمان اپنی قومی سیاست کے تحت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کا گروہ، کس کی پارٹی ہے، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کی مدد کر رہے ہیں، بس وہ دیکھتے کہ ہمیں وقتی طور پر فائدہ کس سے. تو یہ بھی کیا کرتے کہ آپس میں اتحاد کرنے کی بجائے مشرکین قبائل سے اتحاد کر لیتے. لہٰذا یہ کہا جاتا کہ بنو نذیر اور قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے اور قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بواس ہوئی تھی اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ ہوا تھا. اس جنگ میں اوس اور خزرج آپس میں لڑے تھے. اب کیا ہوا، جو لوگ اوس کے ساتھ تھے یہود کے وہ ان کی طرف سے لڑے اور جو خزرج کے ساتھ تھے وہ ان کی طرف سے لڑے اور آپس میں اب ان کی جنگ شروع ہوئی. اب جب آپس میں جنگ ہوئی ان 2 قبائل کی تو جو ان کے الائے تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اب اس میں کیا ہوا، مسلمان کے آمنے سامنے آیا اور ایک دوسرے کی قتل و غارت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا اور یہ سارے کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اب کیا ہوا، ثم انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتے تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. کیسے کرتے تھے اپنے آپ کو؟ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو. یعنی اس مار پٹائی میں، اس جنگ و جدل میں، جنگ میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو کون نکال رہا ہے. تو ایک یہود قبیلہ دوسرے یہود قبیلے کے لوگوں کو کیا کرتے، قتل بھی کرتے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پہ چڑھائی کرتے گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے. اب ان کا تضاد آپ دیکھیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا. اللہ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. کیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑائیں گے. اب یہ کیا کرتے، پہلے 3 احکام تو پامال کر دیتے. کیسے؟ خون بھی کرتے، ظلم زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے. لیکن آخری حکم جو تھا اس کی پابندی کرتے، اور وہ کیا تھا کہ جب تمہارے بہن بھائی قید میں چلے جائے تو فدیہ دے کے چھڑا لینا. اب ہوتا کیا، ان جگ و جدل میں جب وہ قیدی بن جاتے کچھ لوگ تو پھر تورات کا حوالہ دے کے مذہبی لیڈرز ان کے چندوں کی اپیل کرتے کہ ہمارے اتنے بھائی فلاں جگہ پر قید ہیں، لہٰذا ان کے لیے فدیہ جمع کرو اور ان کو چھڑاؤ. یہ کنٹراڈکشن دیکھ، کیا وجہ تھی؟ وجہ کیا تھی اس تضاد کی؟ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی تو کرتے نہیں تھے جو حقیقی حکم تھے، کہ قتل نہیں کرنا، جلاوت نہیں کرنا، ظلم زیادتی نہیں کرنا. لیکن جو نمائشی قسم کے مذہبی کام تھے، چندے جمع کر کے اور یہ بتانا کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں اور ہمارے دل میں بہت ہمدردی ہے اور ہم قیدیوں کے لیے بہت رحم دل ہیں اور ان کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں اور ہم ان کو اب چھڑا رہے ہیں. کنٹراڈکشن. ایک طرف اللہ کے احکام کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، مار داڑ کر رہے ہو، اور دوسری طرف چندے جمع کر کے قیدی چھڑا رہے ہو. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کام میں ان کی نمائش ہوتی اور ان کو بڑی شہرت ملتی اس کام کو تو بڑی خوشی سے کرتے، لیکن اول درجے میں جہاں اللہ کے حکم کی پابندی مطلوب تھی اس کو کرتے نہیں تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو،
ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، ہاں اگر قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو. کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو، فدیہ دینے. اور کفر کس کا کرتے؟ 3 احکامات کا. 3 احکام تو مانتے نہیں، ایک مان لیتے ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ بات مانے اور کچھ نہ مانے. الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ جو اللہ کے بعض حکم مانے اور بعض نہ مانے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور یہ حرمت بھی ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء 93. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل کرنے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ اس کی سزا بتائی گئی، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا؟ کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی بنی اسرائیلی کا خون بہائے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز ہوتی، مجلسیں روز ہوتی تھی مسجد نبی میں، اور جہاں بھی سفر پہ آپ جاتے تھے راستے میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تعلیم ہوتی، باتیں ہوتی. صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے، لوگ خواب سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے. تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھی اور ملی جلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا مجمع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا. آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ اور یہ کب؟ حج کے موقع پر. ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون، بینکم، آپس میں، حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر. کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، اس 3 چیزوں کا ذکر کیا. اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں، اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا، یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے بیوی کو کس طرح کرتے، کیا کرتے معاملہ، نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے، سردی ہے یہ گرمی، کیا حال ہے اور کیا نہیں، کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے، خواہ ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز، کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے، جتنا چاہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا، ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، پنجوں کے بل چلا کرے.
ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالاسم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں، یا عدوان لوگوں پہ زیادتی ہو تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ خود کمائے مال لیکن حرام طریقے سے نہیں، کسی کا مال چھین کے نہیں. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا مال چھین کے آپ ملینئر بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کی اجازت نہیں. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی پامالی کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی بندوں پر زیادتی کی، اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات جس میں ان کی ذاتی نمائش تھی، فدیہ دے کے چھڑانا، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی، غلام آزاد کرنا بھی نیکی. لیکن انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف اس ایک نیکی کو لے لے تو یہ قابل قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے، جو بعض بات کو تو مانے اللہ کی اور بعض کا انکار کر دے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھا آپ نے؟ ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص پک اینڈ چوز کرتا ہے، کچھ مان لیا کچھ کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت میں سیکھنے کا ہے. قرآن پاک میں آپ کہتے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن، سب کے سب آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ رسولوں میں اور نہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں. کیونکہ جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 چھٹے پارے کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا. کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لے اور دوسرے کا انکار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کیوں تلوار اٹھائی تھی؟ انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ پہ فرق کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ، نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، لیکن کہے کہ زکوٰۃ دین کا حصہ نہیں، تو وہ ہم سے نہیں بچ سکتا. ان کو انہوں نے مرتد قرار دیا تھا. ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سب سے؟ کہ یا اللہ جو اس کتاب میں ہے ہم اس کو مانتے، وہ سب سچ ہے. ہماری سمجھ میں آتا یا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب درست ہے. اور اگر انسان کہ نہیں یہ تو میں مان لوں گی، یہ نہیں میں مان سکتی، اور اس کو تو میرا ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا، تو ایسا کرنے سے جو مان رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے کہ کچھ حکم لے لے اور کچھ کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کے مخالفت کرتا چلا جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی. آج مسلمانوں پہ رسوائی کیوں ہے دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کا مذاق بنا رکھا ہے. مسلمان خود اپنے دین کے خلاف نکتے نکالتے رہتے، خود کتابیں لکھتے رہتے، خود ایسی باتیں کرتے رہتے. تو یہ تو دنیا کا حال ہے. وہ یوم القیامت، اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب. اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو اس نے علم کی بنا پہ اتاری، اللہ کے بندے ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل رکھ کے اللہ ہی کے احکام کا مذاق اڑانا اور اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے. اب دیکھیں کہ یہ آیت کتنی بار آئی ہے نا، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمارے سارے اعمال کو واچ کیا جا رہا ہے. ہم اگر سارا قبول کر رہے ہیں تو، بعض کر رہے ہیں تو، جو بھی کر رہے ہیں. ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتی ہوں؟ میرا دل ان کو قبول کرتا ہے؟ اور جو چیزیں مجھے عمل کی پتہ چلتی ہیں ان پہ کیا عمل کرتی ہوں؟ کیا مجھ میں نمائشی نیکیوں کا تو نہیں شوق؟ کئی لوگ نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صرف ان کاموں کا شوق ہوتا ہے جس سے شہرت بنے، جس سے لوگوں میں مشہوری بنے. لیکن وہ کام جو چھپے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا کہ جو آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو یہ بھی درست نہیں. تو قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن کو نہیں. اور ایک بات ہم سب یاد رکھیں کہ واپسی ہم سب کی اللہ ہی کی طرف ہے. مانے یا نہ مانے، جانا وہیں پر ہے، واسطہ انہی سے پڑے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی ہے. وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ مانتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی؟ دنیا کے مفاد. ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تو لے لیتے ہیں جس سے ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں ہمیں دنیا کا نقصان ہونے لگے وہاں ہم کیا کرتے؟ تو چھوڑ دیتے.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی وجہ کھول کے بتا رہے کہ احکام کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وارن کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا انہا ستکون فتن، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے. فتنے کیا ہوتے؟ آزمائشیں. قطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح، یعنی جیسے اندھیرے میں کچھ دکھتا نہیں نا، ایسے ہی ان فتنوں میں سمجھ نہیں آئے گی کرے کیا تو کیا نہ کرے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کے وقت مومن اٹھے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام تک اس کا ایمان سلامت ہوگا، جب سویرے اٹھے گا اس کا دل پھرا ہوا ہوگا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دین پہ کمپرومائز کر لے گا. تو ان فتنوں سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، آخرت چھوڑ کے دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم مانتے اور کچھ حکم نہیں مانتے. فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، جس عذاب مصیبت میں پڑیں گے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ چکا دے، ہمیں موت دے دے، بس بہت جل چکے ہم، بہت مصیبت آ گئی، اب ہمارا فیصلہ ہو جائے. مالک کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے. اب کیا کریں گے؟ اور جو جہنم کے باقی داروغ ہیں ان کے پاس جائیں گے جہنمی اور کہیں گے ادعوا ربکم، اے فرشتوں تم ذرا اپنے رب سے دعا کرو، ہماری سفارش کر دو. یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، بس ایک دن کی چھٹی مل جائے ہم کو کہ اس دن عذاب نہ ہوا کرے. دنیا میں بھی ہم کام کرتے رہتے نا، پورا ویک کام کرتے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ویکینڈ تو فارغ ملنا ہی چاہیے نا، ایک دن تو چھٹی ہونی چاہیے، ایک دن تم آرام کرے. وہاں بھی کہیں گے چلو 6 دن اگر عذاب ہے تو ایک دن ہمارا عذاب کم ہو جائے، ختم بھی نہیں کم ہو جائے. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے خود ہی دعا کر لو، ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کرے گا. فما تنفعهم شفاعة الشافعین وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر غارت ہونے والی، ختم ہونے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سب گم ہو جائے گی. وہ جتنا مرضی چیخے چلائے دعائیں کرے، وہاں جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس چند روزہ زندگی میں اس طرح نہ گم ہو جائیں، اس کے فائدوں میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، حرام حلال کی تمیز کرے، اپنی عبادات کا خیال رکھے، اللہ کے احکامات کو جانے سمجھے اور ان پر عمل کی کوشش کرے. ولا ہم ینصرون، اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے گی، نہ مالک مدد کرے گا نہ اور داروغہ مدد کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سب وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک تھی. تو آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز دنیا کے لیے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اس کی تیاری کے لیے وقت ہی نہ ہو، نماز کا ہی وقت نہیں، تو پھر آخرت میں جا کے کس چیز کو پائیں گے؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی؟ تورات. تورات جو ہے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اور تعلیمات میں بھی بہت ریزامبلنس ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے کئی رسول پے در پے بھیجے جن کا ذکر پہلے میں نے کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کھلی نشانیاں دی تاکہ لوگ ان کو مان سکے. اس کی تفصیلات آپ آل عمران 49 میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے، پرندہ بنا کے اڑا لیتے، کوڑی بیمار کو اچھا کر دیتے، لوگوں کو بتا دیتے وہ کیا کھا کے آئے، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے. یہ سارے نشانیاں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تاکہ لوگ ان کی نبوت کو مان سکیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ ہم نے اس کی تائید کی. وہ بچپن میں بول پڑے پنگھوڑے میں، اور پھر جب انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو جبریل امین ان کو اٹھا کے لے گئے. تو ایدناہ بروح القدس. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات یاد کرا رہے. دیکھو ہم نے تم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے تمہیں کتابیں دی ہیں،
ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نشانیاں بھیجی ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اور تم اپنا عمل بدلو، لیکن تم نے کیا کیا؟ افکلما جاءکم رسول، کہ جب کبھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا، یعنی رسول آیا، پیغام لایا، کتاب لایا، تمہیں اچھی نہیں لگی وہ باتیں، استکبرتم، تو تم آگے سے اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، تم نے رسول کی بات ہی نہیں سنی، تم نے کہا یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے، ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے، تمہیں کیا خبر دنیا میں کیسے رہتے ہیں، تم تو صرف باز ہی کرتے رہتے ہو۔ ففریقا کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایت تھے انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے مان کے نہیں دیا اور کچھ کو تو قتل ہی کر دیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہود نے زہر دیا جس کی تکلیف آپ اپنے مرض الموت میں بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنے تم پر احسان کیے اور تم نے تمہاری ہدایت کا مستقل انتظام رکھا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کوئی بات سن کے ہی نہیں دی، کسی بات کو قبول ہی نہیں کیا، تم نے سر جھکایا ہی نہیں، کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لائے، اور تمہاری ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھی کہ تم نے حق کی بات کرنے والوں کو جھٹلا بھی دیا، ڈینائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قتل بھی کر دیا۔ کہ یہ کیوں وہ نصیحتیں کرتے جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف جاتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم، تبلیغ، یہ سب اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا اچھا؟ کیونکہ وہ کہتے کہ اس طرح پھر ہماری خواہشات جو ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہی کو ختم کر دو جو حق بتاتے ہیں۔ وقالو، اور اکڑ کے بارے کہنے لگے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں پہلے ہی بہت علم ہے، ہمیں سب آتا ہے، تم کیا بتانے آئے ہم کو؟ ہمارے دل تو خزانے ہیں علم کے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، یا ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہے، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، مت نصیحت کرو ہم کو، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، ہمیں نہیں ہدایت چاہیے۔ جیسے کہ اہل مکہ بھی کہتے تھے، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل پردوں میں ہے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے سر کے اوپر سے جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ نہ آئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچھی بات میں دل نہ لگے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں میں بھی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے جب دین کی بات آتی؟ دنیا کی باتوں میں آپ دیکھیں لوگ گھنٹوں بولے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور ایک دوسرے سے خوب کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے، لیکن جو ہی دین کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم لیول فرق ہو جاتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی دیواروں سے بات کر رہا ہو، جیسے یہ ان کی بات ہو ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر انکار کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، اور جب کسی پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے، تو پھر اس کے دل پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ یعنی جب کوئی شخص ریجیکٹ ہی کرتا چلا جائے، ڈینائی کرتا چلا جائے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے نہیں لینا حق، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں کرنا، تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے ان کا ایمان، کیونکہ ایمان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل کا زنگ دھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان کی ایک حرارت ہوتی ہے، جو ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی حرارت سے وہ سارا میل کچیل نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی مجلس میں ہوتے، کسی ایسی جگہ پر ہوتے، مثلا اگر آپ حج کرنے جاتے تو ایمانی ماحول ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برائیاں بری لگنے لگتی ہیں۔ آپ کسی اچھی مجلس میں ہوتے، اچھے انسان کے ساتھ ہوتے تو آپ کو برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، لیکن جب ایمان کا لیول لو ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے ایمان، تو پھر اچھی بات بری لگنے لگتی ہے، کوئی قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی، وہ دین کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصل بات یہ کہ قلیلاً ما یؤمنون، ان کا ایمان ہی بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان بہت کم ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے، یعنی جب ان کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی تو کیا کہتے؟ یا اللہ وہ آخری نبی جلد بھیج تاکہ
اس کے ساتھ مل کے ہم ان کو شکست دیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کی اللہ مدد کرے گا. آخری نبی کے اوصاف میں، یہ صفات میں یہ بات موجود تھی اور ان کو اپنی کتاب کے ذریعے پتا تھا. پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ پیغمبر کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پیغمبر بھیج. فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس، کون؟ پیغمبر. ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی وہ ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، سورۃ الانعام آیت 20، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. ما عرفوا کفروا بہ، تو کیا ہوا ان کا ری ایکشن؟ انکار کر دیا، کفر کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی حقیقت کھولی جا رہی ہے کہ ان کے کنٹراڈکشن دیکھو، کہ کتاب کا انتظار تھا ان کو، پیغمبر کا انتظار تھا، جب حق آیا تو انکار کر دیا. کیوں کیا؟ اس کی اگلی آیت میں وجہ بتائے گی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس کا جو اللہ نے اتارا. وجہ بغین، ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. کیا حسد؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کہ پیغمبر ان میں سے کیوں نہیں آیا، پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. بس یہ ضد لگا لی، حسد کر لیا. کیونکہ عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے اور اپنے سے کم تر سمجھتے تھے. اب چونکہ پیغمبر ان میں سے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. اگر ہماری قوم اور قبیلے کا ہوتا تو ہم مانتے. اب یہ ان کا تعصب تھا. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے ساتھ پلٹے، پھر اللہ کا ان پہ شدید غضب ہوا. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ پسند کیا یعنی کفر اور انکار، اللہ نے اس کو بئس ما کہا کہ بدترین چیز ہے، اقرار کی بجائے انکار. پھر ایک اور بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ضد جو ہے، ایروگنس جو ہے، ہٹ درمی جو ہے، وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے جیسے ان کی. اسی طرح حسد بھی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ایک انسان بعض اوقات اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی خیر ہوتی ہے، لیکن جو اس سے جیلس ہوتا ہے اسے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی. وہ جیلسی کی وجہ سے اس کی ہر خوبی میں بھی خامی تلاش کر لیتا ہے. تو حسد جو ہے یہ انسان کو حق قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے. ایک اور بات یہ کہ اللہ نے قرآن کو اپنا فضل کہا ہے. ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. قرآن کیا ہے؟ یہ کیا اتارا ہے اللہ نے؟ قرآن، وحی. اور یہ کیا ہے؟ فضل. یہ نعمت جو اس وقت آپ کو مل رہی ہے، یعنی قرآن کی یہ دولت جو اس وقت آپ کو نصیب ہو رہی، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طویل قیام کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے انعام سے نوازا کہ مجھ پر وحی اتاری، مجھے اپنی کتاب دی، اور آپ کے ذریعے یہ کتاب ہم سب تک بھی پہنچی. لہذا اس فضل پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ انکار. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق جہاں بھی ہو قبول کر لے، بھلے وہ کسی دوست کے پاس ہو یا دشمن کے پاس ہو. کبھی کسی اچھی بات کا انسان اس لیے انکار نہ کرے کہ چونکہ یہ فلاں کہہ رہا ہے. یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، باعث نہیں ہونا چاہیے انسان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا، بس تورات کو مانیں گے، قرآن نہیں مانتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن وغیرہ. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. یعنی قرآن سے انہیں کیوں عداوت ہے، کیوں دشمنی ہے؟ قرآن تو وہ سب باتیں بتا رہا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں لایا، قرآن ان کی چیزوں کو کنفرم کر رہا ہے. قرآن تو ان سے تعصب نہیں رکھتا، انہیں کیوں قرآن سے ضد ہے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، ان سے پوچھئے تم اللہ کے نبی کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنے نبی مانیں گے اور اپنی کتاب مانیں گے تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہی تعصب جو ہوتا ہے، تعصب کیا ہوتا ہے؟
باعث ہونا کہ جو ہمارے پاس ہے بس ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس ہم وہ لیں گے، جو ہمارے خاندان کی روایتیں ہیں بس ہم وہ لیں گے، دوسروں کی بات کو نہیں قبول کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دین میں فرقہ واریت اور گروہ پرستی اور صرف چند باتوں کو لینا اور باقیوں کو انکار کر دینا، خواہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ درست رویہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زبردست اور خوبصورت طریقے سے ان کی باتوں کا رد کرتے۔ تو بعض اوقات جب دین کے معاملے میں کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اس کا رد کرنا بھی دلیل کے ساتھ ضروری ہے، اور کتنی زبردست دلیل ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب مانیں گے، اپنے پیغمبر مانیں گے، وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اصل بات یہ کہ تم کو حق ہی اچھا نہیں لگتا، خواہ تمہارے اپنے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، تم حق کے دشمن ہو۔ تو اصل جرم کیا ہے؟ حق کی مخالفت۔ حق کو قبول کرنا، حق کا اعتراف کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور جب کسی شخص کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے تو اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ حق جہاں بھی ہو ہم اسے قبول کر لیں، اور اسے قبول کرنے میں کبھی بھی تاخیر سے کام نہ لے، اور اللہ ہمارے اندر کی ضد، حسد اور تعصبات کو دور کر دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔